على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 22 فروری بروز منگل 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے اولیاء اللہ کی اصل پہچان۔ اس پر پہلی حدیث پاک سماعت فرمائیں، یہ بخاری شریف میں آ رہی ہے، مشکات میں بھی آ رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی، کہ بے شک اللہ تعالی، قال فرماتا ہے، من عادی لی ولیًا، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ اللہ کا دشمن ہے جو اللہ کے یاروں سے بغض رکھتا ہے۔ بولا کرو بھائی، جو ولیوں سے بغض رکھے، ولیوں کے بارے میں دل میں کینہ رکھے، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ بولو، یہ اللہ کا، جیسے سود خور سے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے، ویسے ہی اولیاء کے گستاخ سے بھی اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ فرمایا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، فرمایا کہ میرا بندہ میری کسی شے سے اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا قرب وہ ان چیزوں سے حاصل کرتا ہے جن پر میں نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے یا جن چیزوں کو میں نے منع فرمایا ہے۔ منع والی سے رکتا ہے تو میرا قرب حاصل کرتا ہے، مامورات پر عمل کرتا ہے تو اس کو میرا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے سب سے زیادہ نوافل ادا کرنے سے، فرضوں کے بعد سب سے زیادہ نوافل ادا کرنے سے۔ اگلی بات سنیے دل کے کانوں سے، حتیٰ احببتہ، حتیٰ کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ نفل پڑھتے پڑھتے دیکھیے، فرض ادا کرنا یہ تو ہم پر فرض ہے، پر نوافل ادا کرنا یہ محبت کی نشانی ہے۔ یہ ہے محبوبوں کا کام کہ وہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، تو فرمایا وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں پھر اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں پھر اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور فرمایا کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اپنے کام کرتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں تو اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس پر وہ چلتا پھرتا رہتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر یہ میرا ولی، یہ میرا قریبی بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر یہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو ضرور پناہ عطا کرتا ہوں۔ وَمَا تَرَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تُرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمَوْتِ، اللہ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ تردد، بولیے سب سے زیادہ، اصل میں تردد کہتے ہیں شک کو، بولو کس کو کہتے ہیں؟ پر یہاں شک کے معنی میں نہیں لیں گے ہم، کیونکہ اللہ تو شک سے پاک ہے۔ یہاں شک کا کیا معنی ہے کہ وہ حیرانگی، بولو کیا ہے جی؟ حیرانگی۔ اور فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ حیرانگی اس وقت ہوتی ہے کہ جب میں اپنے اس بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ موت کو پسند کرتا ہے، یکرہ الموت، اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، معافی چاہتا ہوں، بولیے وہ موت کو، یعنی جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کا مرنے کو دل کرتا۔ اب یہاں اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیرانگی تو ہونی چاہیے، مجھ سے مراد میرے فرشتوں کو حیرانگی ہوتی ہے، اتنا اللہ کے قریب ہے، اور آج جب اللہ سے ملاقات کا وقت آیا ہے تو یکرہ الموت،
یہ موت کو پسند کرتا؟ تو فرمایا انا اکرہ مساءتہ ولا بد منہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی بندے کو مارنا پسند نہیں کرتا. بولیے بندے کو مارنا پسند نہیں کرتا، مگر موت کے بغیر چارہ نہیں. اور جو میرے ولی ہوتے ہیں وہ مرتے بھی نہیں ہیں، بس دنیا والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ مر گئے، حالانکہ بولیے وہ مرتے نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، میں نے پچھلے دن بھی کہا تھا کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. حضرت آدم سے شروع ہوا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ. اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب رسول کوئی نہیں آئے گا، اور اب صحابی بھی کوئی نہیں آئے گا، اب تابعی بھی کوئی نہیں آئے گا. اب قیامت تک اولیاء آتے رہیں گے. اولیاء سے مراد علماء اولیاء، جو خود بھی دین پر عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی دین پر عمل کرائیں گے. آج انسان تو بہت ہے، بولیے انسان تو، مگر اللہ کے ولی کم ہے. یہ خود حضور نے فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سرکار کا یہ فرمان سنا. آپ نے فرمایا انما الناس کالابل المئۃ لا تکاد تجد فیہا راحلۃ. یہ جو میت کا لفظ آ رہا ہے نا کہ اونٹ تو ہوں گے، اس میت کا معنی 100 نہیں ہے، 1000 نہیں ہے. اس میت کا معنی 100 نہیں لیں گے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ اونٹ ہوں گے، پر ان اونٹوں میں سواری کے قابل کون ہے یہ پہچان مشکل ہو جائے گی. اس طرح انسان تو بہت ہوں گے، مگر انسانوں میں قابل کون ہے یہ پہچان بڑی مشکل ہو جائے گی. بولو جی، یہ پہچان بڑی مشکل. اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ جہاں میں روز ہوتے ہیں پیدا، اور جہاں میں روز ہوتے ہیں بہت اہل ہنر پیدا، مگر مدتوں میں ہوتا ہے کوئی صاحب نظر پیدا. اور شاعر نے کہا کہ کمال عشق ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی مجنوں کوئی فرہاد ہوتا ہے. ہر کوئی اس مقام پہ بولیے پہنچتا. سورہ یونس میں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ جو اللہ کے یار ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ذرا کہو نا سبحان اللہ. لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کا. دنیا ڈر رہی ہوتی ہے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، مگر ان کو آنے والے وقت کا کوئی خوف. خزانوں والے ڈر رہے ہوتے ہیں جی، حکومتوں والے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں والے ڈر رہے ہوتے ہیں، پر بوریاں نشینوں کو کوئی پرواہ. اور ولا ہم یحزنون، اور انہیں غم بھی نہیں ہوتا. غم ہوتا ہے پیچھے گزر گیا، اگر ان کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ اس پر ماتم کرتے. بولو نا. رات کچھ دوست، اب تو دوست ہی کہیں گے نا، صلح ہو گئی، آئے تھے، مسجد میں بیٹھا ہوں، میرا کچھ نقصان بھی ہوا، میری گھڑی گر گئی، میری انگوٹھی گر گئی. میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان سے کہوں، اور قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ اپنی تلافی کرواؤ. میں چاہتا تھا کہ ان سے کہنا کہ بھائی جاؤ، تمہیں یہ بھی معاف کیا، پر مجھے یہ حاجی صاحب بار بار روک رہے تھے، کہنا کچھ نہیں، کچھ نہیں. میاں رفیق صاحب پہلے بھی پابند کر رہے تھے، کہنا کچھ نہیں. ان کو میرے کہنے سے لگ رہا تھا کہ میں شاید کو غصے میں بات کہہ جاؤں گا، اس لیے یہ بار بار مجھے میاں رفیق صاحب ڈانٹ رہے تھے، بھائی کہنا کچھ نہیں. اس کچھ نہیں کہنے میں پھر میں نے یہ بھی نہیں کہا، میں نے کہا یہ بھی اللہ کے حوالے. بولو یہ بھی اللہ کے حوالے. گاڑی کا خرچہ بھی بنتا تھا جو میری گاڑی ڈیمیج ہوئی ہے. تو بہرحال لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ والے ڈرتے نہیں ہیں. بولو اللہ والے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری موت کا وقت متعین ہے. ڈر کے جئیں تب بھی آئے گی، اور بے باک ہو کے جئیں تو پھر بھی آگا پیچھا بھی ہو سکتا. ولا هم یحزنون، اور پھر جو ہو جائے اس پر وہ ماتم بھی نہیں کرتے. بولو اس پر وہ ماتم بھی. یہ نہیں ہے کہ یکم محرم نو مجیاں مودیاں کر لیا، حال ہوئے شہید کیوں ہو گئے، حال ہوئے پانی کیوں بند ہویا، ہو گیا بھائی. اسی وجہ سے تو اللہ نے جنت کے جوانوں کی سرداری عطا فرمائی ہے. اب تمہاری چار پہیا الٹیاں کرنے سے کوئی کام ہو سکتا؟ تو اللہ والوں کی شان کیا ہے کہ امام زین العابدین نے کبھی ماتم نہیں کیا. آخر ان کے باپ دادا تھے نا. تم زیادہ حقدار ہو،
انہوں نے نہیں کیا. الذین یہ ہیں وہ لوگ آمنو جو ایمان لاتے ہیں. اولیاء کی شان وکانو یتقون اور وہ رب سے ڈر کر کوئی بولو گناہ کرتے یار اچھا بولو صبح صبح. فرشتے انہوں بھی خوش ہو جانا فرشتے کہ اللہ دے بندے جوش وچ بیٹھے نے جی. لہم البشرا فی الحیات الدنیا خوشخبری ہے ان ولیوں کو دنیا کی زندگی میں. وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ اور اللہ اپنی باتیں تبدیل نہیں کرتا. ذالک هو الفوز العظیم یہ ہے بہت بڑی کامیابی. بولو جی یہ ہے بہت بڑی کامیابی. بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت جنید بغدادی. کون سبحان اللہ. کیوں جی مختار بھائی آج ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہوتا بہت ہے پر جن کے دل میں ڈیڑھا پن ہے وہ صرف وہ بات میری نوٹ کرتے ہیں جب میں 2 نمبر پیروں کی ٹھکائی کرتا ہوں. کہتے ہو ولیوں کی بات نہیں کرتا ہوں پر سچے ولیوں کی. یہ دیکھیں یہ شاہی پہلوان تھے جنید بغدادی اور ایک 70-75 سال کے بزرگ نے اعلان کر دیا جی میں ان سے کشتی لڑوں گا. حالانکہ ان کے مقابلے میں کوئی آتا ہر پہلوان کہتا تھا یار وہ کنڈ لوا کے جڑی بزتی کرانی ہے بہتر ہے میدان چی نہ جاؤ. پر بابے نے اعلان کر دیا تو حضرت جنید بغدادی سامنے آ گیا. اب ماشاءاللہ یہ تو کڑی الجوان تھے. وہ کہنے لگے بابا کیوں اپنی ہڈیاں پسلیاں توڑانیاں نہیں تیرا میرا بھی کوئی جوڑ ہے تو بھی چیلنج کر دیتی ہے. 12 لوگ بابے نے ہاتھ چ ہاتھ پا کے آخیا پتر پتا تو مینوں بھی ہے کہ جوڑ کوئی نہیں ہے پتا ہے مینوں پر میں سید ہاں میں آل رسول ہاں میرے گھر فاقہ ہے پتر میں بڑا غریب ہاں جی اج تو کنڈ لوا دے میں انعام مینوں مل جائے گا تے تینوں انعام میرا نانا مصطفیٰ عطا فرمائے گا. انج باواں رکھیاں سن حضرت جنید نے انج سٹ دیتی. بابے ماریا دھکا تڑال تھلے حضور دا نام سن دے ہی پلوان ڈھیر ہو گیا. وہ بادشاہ نے کہا کہ یہ کشتی اور یہ شکست تو نے مجھے برباد کر دیا میری ناک خاک میں ملا دی نکل جا. اب پہلوان تو محنت نہیں کرتے ہیں ساڈا پہلوان بڑے روزانہ جانا ہے اتنے وہ ڈنڈ شڈ کڈن تے منجی نو بھی ہاتھ نہیں لاؤندا. پہلوان کام کر دے یہ پرلے درجے دے نے کھٹو. بہرحال او بادشاہ نے کر دیتا. حضرت نو بھوک نو ستایا ستے تو خواب سرکار دا دیدار نصیب. آپ نے فرمایا جنید تو میری نسل دی عزت کیتی ہے جا قیامت تک ہر نسل تیری عزت کر دی رہے. آج بھی ویکھو نشہرہ ورکہ چ انہاں دا ذکر سن کے تواڈے چہرے کھل اٹھے نے. یہ جے اج بھی نبی دی آل دی عزت کرن دا احترام کرن دا مقام ہے. ایک بندہ حضرت جنید بغدادی پڑھو رحمت اللہ اور یہ پھر کنے مٹے. انہاں دا ایک مرید سی بڑا جذباتی. حضرت انہوں کو کام کہندے تے انہوں یاد نہ رہندا تے وہ کہندا آپ فرماندے ہو میں تینوں کام آکھیا سی کہندے تسی کوئی نہیں آکھیا سامنے. آپ فرماندے سی اوے میں تینوں آکھیا یار. وہ کہندا سی تو کوئی نہیں آکھیا پھر تو تے آ گیا. جدو تیجی چوتھی باری حضرت فرماندے ہو میں تینوں آکھیا نہیں سی تینوں چیتا کوئی نہیں. اگوں آندا سی پھونک نا حضرت نو ہی. جدو یہ کہندا سی تے حضرت چپ کر کے اندر ٹر جاندے سی. تو مریداں نوں غصہ چڑھدا سی بھئی آ کی مصیبت ہے. ایک دن کہن لگے حضرت اینوں اتنے سال ہو گیا تہاڈی صحبت وچ رہندے ہاں اجے تک اینوں بولن دی تمیز نہیں آئی. یہ اتنا غصہ رکھدا ہے ایدے تے تہاڈا کی اثر ہویا ہے. ہائے ہائے ہائے. حضرت جنید نے فرمایا اے میری صحبت وچ رہ کے ایڈا کڑویلا ہے جے میرے کولوں نہ رہندا تے کی کردا. یہ تے روز کسی نوں ماردا یا کسی ہتھوں مر جاندا. یہ میری صحبت وچ رہن دا ہی اثر ہے بھی کچھ نہ کچھ تو کنٹرول ہے نا. تے اندیا میں ہی سن لینا میں نہ باہر نہ کسی نے سنائے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا انہاں کو اور کچھ دیر رہا تے جان لگیا. فرمایا ہاں بھی بیلیا کیویں آیا سی. وہ کہندا جی میں تے سنیا سی تسی بڑے ولی اللہ ہو اینے دن رہا میں تہاڈی کرامت ہی کوئی نہیں ویکھی. کئیاں نوں کرامتاں دا بڑا مسئلہ ہوندا ہے. آپ نے فرمایا تو یہ دس بھئی اینے دن رہے میرا کوئی کام خلاف سنت بھی ویکھیا ہی نہیں سمجھے. میرا کوئی عمل شریعت کے خلاف ویکھیا ہی اس آخیا جی نہیں. فرمایا پھر اس تو بڑی کرامت کیڑی ہو سکتی. سب تو بڑی کرامت ہے
کہ بندہ اللہ دی من کے چلے اور سرکار دے طریقے تے زندگی گزارے، اور یہی ولی دی پہچان ہے۔ بولو جی یہی ولی دی پہچان ہے۔ ایک ولی دی پہچان اور دساں جی، سبحان اللہ کو، خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ دے ولیوں نے جنہاں نو ویکھو تے خدا یاد آ جاوے، جنہاں نو ویکھ کے اے نہ ہوئے کہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کی شے آ گئی ہے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے۔ شاعر کہتا ہے نبوت کے یہ وارث ہیں، یہی ہے ذل رحمانی، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، رہے دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہو، پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں پر لگے پانی، اگر خلوت میں ہوں، اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ پائیں، اور آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخن دانی۔ یہ ہے اللہ کے اولیاء، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا جو میرے بندے ہوتے ہیں نا ان کے سجدوں کا نور ان کے چہروں سے جھلک رہا ہوتا ہے۔ بولو جی ان کے چہروں پہ جھلک، یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ۔ اور وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے ولیوں کا سرپرست ہوں۔ بولو جی اپنے ولیوں کا۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناؤں کمال کی، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر پاک راوی ہیں اس حدیث کے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء، کہ حضور نے فرمایا اللہ کے بعد بندے ایسے ہوں گے جو نبی بھی نہیں ہوں گے اور بولو شہید بھی، پر یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت، قیامت کے دن انبیاء بھی ان پر رش کریں گے اور شہداء بھی ان پر واہ واہ کر اٹھیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو بمکانہم من اللہ، جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہوگا، اس پر نبی بھی رش کریں گے۔ رش کا واہ بھائی واہ، کیا ٹھاٹ ہے، کیا شان ہے، نبی بھی یہ کہیں گے اور شہید بھی۔ تو قالوا یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمیں خبر دے وہ کون ہوں گے، وہ کون ہے؟ تو سنیے، قال ہم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو خونی رشتوں کے علاوہ اور کسی مطلب کے علاوہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو ولی وہ نہیں ہوتا جو کہے اوندے نہ جایا جے، اوندے نیڑے نہ لگیا جے، اوندے تو بچ کے رہا جے، اور ولی وہ ہوتا ہے جو ہر نیک کی عزت کو سلام کرتا ہے۔ فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، کس کی خاطر؟ بھائی ایڈا ہی اونچی بولے جی بھائی، کس کی خاطر ہے؟ اللہ کی خاطر۔ اور آگے سنو، ولا اموال یتعاطونہا، اور کوئی مالی لین دین نہیں ہوگا۔ فواللہ ان وجوہہم لنور، اللہ کی قسم ان کے چہروں پر نور ہوگا۔ وانہم لعلی نور، اور وہ تو نور علی نور ہوں گے۔ لا یخافون اذا اخاف الناس، ساری دنیا خوف میں ہوگی پر ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اونچا یار زور لا کے کرو۔ ولا يحزن اذا حزن الناس، جب سارے لوگ غموں میں ہوں گے پر بولو ان کو کوئی غم وہ وہاں بھی بے غم ہوں گے۔ وقرأ هذه الآیہ، پھر حضور نے یہ آیت خود پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ ہوں گے اللہ کے ولی جنہیں کوئی وہاں خوف۔ لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ان کو دنیاوی زندگی میں بشارتیں ہوں گی۔ بولو دنیا کی زندگی میں کہ تو کامیاب جا رہا ہے، ان کو قلبی سکون ہوگا۔ بادشاہوں کو محلوں میں بھی وہ سکون نہیں ہوگا جو اللہ والوں کو مسلوں میں بھی سکون ہوگا۔ اور شاعر کہتا ہے وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے وہ پائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
کہو جی سبحان اللہ۔ اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت کیا بشارت دے گا کہ اس کو مرتے وقت جنت کی خوشخبریاں سنائی جائیں گی۔ اور برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر میں بھی ان اولیاء اللہ کو بشارتیں دی جاتی ہیں۔ ولی کون ہے؟ 4 کام کرنے پڑیں گے ولی بننے کے لیے۔ ولی ہر کوئی بن سکتا ہے، بولو بھئی اللہ کا ولی ہر کوئی، پر 4 کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1 ایمان اور اتباع شریعت، اندر ایمان ہو اور شریعت کی پابندی ہو، بولو جی شریعت کی۔ ان سے بچو جو کہتے ہیں شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، شریعت اور ہے، پیری اور ہے، شریعت اور ہے، صوفی اور ہے۔ میں کہا جی جیڑا شریعت تو اور ہے نا وہ سارے الودے پٹھے نے۔ پیر صوفی ولی اللہ ہے ہی وہ جو ایمان اور شریعت کے دائرے میں چل کر دکھاتا ہے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ جی؟ ولی اللہ کی دوسری نشانی کہ وہ گناہ سے بھی بچتا ہے اور گناہ کے اسباب سے بھی بچتا ہے۔ اور ولی اللہ کی تیسری نشانی ہے وہ کثرت سے اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر۔ اور چوتھی نشانی وہ ولیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ولیوں سے کٹ کے ولی بن سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، اور میرے ولیوں کے ساتھ مل جاؤ، حتی تکونوا مثلہم فی صدقہم، جب تم ولیوں کے ساتھ ملو گے میں تمہیں بھی انہی جیسا بنا دوں گا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ واتبع سبیل من اناب الی، جو لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں میں انہیں اس راستے کا اتباع عطا کر دیتا ہوں۔ یہ سبیل سے مراد دین ہے، من اناب الی سے مراد پر نیک لوگ ہیں۔ بولو کون ہے؟ کہ جو میرے راستے پر آتے ہیں، من اناب الی، میں انہیں اپنے ولیوں کے ساتھ ملا لیتا ہوں۔ اللہم ثبتنا علی طریقہم وارزقنا من برکتہم واحشرنا فی زمرتہم، اللہ ہمیں بھی اسی نقش قدم پر چلائے، اور اللہ ہمیں ان کی برکتیں اولیاء کی نصیب فرمائے، اور اللہ قیامت والے دن ہمیں ولیوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو ستا رہی تو